السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی، مثبت کیسز کی شرح 1.62% ریکارڈ۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے باعث 18 اموات رپورٹ ہوئیں۔ مجموعی کیسز کی تعداد 12,59,648 ہو گئی ہے۔ بلوچستان کا سیاسی بونچھار، گورنر ظہور آغا کے وفاقی دارالحکومت میں ڈیرے۔ ناراض اراکین نے جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن کی بلوچستان حکومت کو 3 ہفتے میں ترامیم یقینی بنانے کی ہدایت۔ شمالی وزیرستان سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، ایک دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق آپریشن خفیہ اطلاعات پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران اسلحہ اور بارود برآمد کر لیا گیا۔ نیب نے مریم نواز کی ضمانت خارج کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ نیب کا موقف ہے کہ مریم نواز عدالت میں ہر پیشی کو سیاسی تھیٹر میں بدل دیتی ہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے ضمانت کا غلط استعمال کیا۔ لاہور میں گاڑی پر فائرنگ سے وکیل کی خاتون اسسٹنٹ جاں بحق۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ غلام محمود ڈوگر کا کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ بارش برف باری، بابوسر نران ہائی وے پر ٹریفک معطل۔ سیاحتی مقام وادی بابوسر میں گزشتہ 2 روز سے وقفے سے برف باری جاری۔ برف باری کی شدت میں اضافے سے دیامیر پولیس چوکی بھی ہٹا دی گئی۔ کینیڈین صوبے کیوبیک میں ویکسینیشن نہ لگوانے والوں کے خلاف سخت اقدامات۔ کیوبیک آرڈر آف نرسز جاری کر دیا گیا۔ شعبہ صحت کے ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کو برطرف کر دیا جائے گا۔ کینیڈین شہری کے نام بڑا اعزاز، معاشیات کا نوبل انعام 2021 کینیڈا اور امریکہ کے 3 ماہر معاشیات کے نام۔ کینیڈا کے ماہر معاشیات کو انعام کی نصف رقم ملے گی۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 16,55,377 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 28,186 ہو گئیں۔ خطے میں تناؤ کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ سربراہ شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ ناقابل تسخیر فوجی صلاحیت بننا ہمارا مقصد ہے۔ شمالی کوریا کی فوج کا مقصد جنوبی کوریا کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ امریکہ میں ٹیچر نے 7 سالہ مسلم طالبہ کا زبردستی نقاب اتروا دیا۔ امریکی مسلمان تنظیموں کا عدالتی کارروائی میں والدین کی حمایت کا اعلان۔ ٹیچر کا رویہ ناقابل برداشت قرار۔ امریکہ اور برطانیہ کی شہریوں کو کابل کے ہوٹلوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی شہری جو سرینا ہوٹل کے قریب ہیں انہیں فوری طور پر وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سرینا ہوٹل کابل پر پہلے بھی 2 بار حملے ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کیسز 23,90,00,000 سے تجاوز کر گئے۔ موذی وائرس سے اموات 48,73,249 ہو گئیں۔ 21,63,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے باعث 18 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کورونا کے باعث اموات کی تعداد 28,152 تک پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی کے باعث مثبت کیسز کی شرح 1.62% تک پہنچ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 42,476 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 689 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ کرونا مثبت کیسز کی شرح
1.62% رہی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے باعث 18 اموات رپورٹ ہوئی، جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کرونا کے باعث اموات کی تعداد 28,152 تک پہنچ گئی، جبکہ ملک بھر میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 12,59,648 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک 6,44,63,928 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز، جبکہ 3,42,99,139 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف اسمبلی کے 14 اراکین نے سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ ناراض اراکین کا کہنا ہے کہ جام کمال کو عزت سے مستعفی ہونے کی پیشکش کی، مگر وہ مقابلے پر اتر آئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قانونی کارروائی کریں گے انشاءاللہ، اس پر رول ہم اس کو جلد سے جلد پروسیس کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف اسمبلی کے 14 اراکین نے سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ ناراض اراکین نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تحریک عدم اعتماد پر اسمبلی کے 14 اراکین نے دستخط کیے ہیں۔ ناراض اراکین کا کہنا ہے کہ جام کمال کو عزت سے مستعفی ہونے کی پیشکش کی، مگر وہ مقابلے پر اتر آئے۔ ان سے کہا گیا کہ اپنے اقتدار کے لیے BAP کو خراب نہ کریں۔ تحریک عدم اعتماد پر جن اراکین نے دستخط کیے ہیں ان میں میر محمد جمالی، عبدالرحمان کیتھران، عبدالقدوس بزنجو، اسد اللہ بلوچ، نصیب اللہ مری، ظہور بلیدی، سکندر عمرانی، لیلا ترین، اکبر آسکانی، محمد خان لہڑی، مہجبین شیران، بشر ارند، صالح بہتانی اور مستورہ بی بی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے کیس کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے بلوچستان حکومت کی بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے مہلت دینے کی استدعا منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان حکومت کو 3 ہفتے میں ترامیم یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ حکم نامے کے مطابق بروقت ترمیم کر کے نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا گیا تو مقدمہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو آئندہ سماعت پر چیف سیکریٹری بلوچستان ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ بلوچستان کی سیاست میں نیا موڑ، وزیر اعلیٰ کے خلاف جمع کرائی جانے والی تحریک عدم اعتماد پر وزیر اعظم سے مشاورت کے لیے گورنر بلوچستان ظہور آغا اچانک اسلام آباد پہنچ گئے۔ گورنر بلوچستان سید ظہور آغا کی اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ گورنر وزیر اعظم سے بھی ملیں گے۔ ان ملاقاتوں میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف جمع کرائی جانے والی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ ادھر بلوچستان کے ناراض ارکان نے جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ 14 ارکان کے دستخط ہیں۔ نمبر گیم کے مطابق 65 رکنی ایوان میں ناراض اور اپوزیشن ارکان کی تعداد 39 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کو 26 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ صوبہ بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور بلیدی کا کہنا تھا کہ جام کمال نے ہماری درخواست کو سنجیدگی سے نہیں لیا، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ تو لہٰذا آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو ایک آنریبل راستہ دیتے ہیں اور آپ جو ہیں خود ہی مستعفی ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے ہماری جو یہ بات تھی اس کو ہوا میں اڑا دی اور یہ کہا کہ 12 آدمی کے کہنے پہ میں مستعفی نہیں ہوں گا۔ لہٰذا آج ہم 14 ممبران اسمبلی نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سیکریٹری اسمبلی کو پیش کر دیا ہے، جس میں اکثریت بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، PNP عوامی اور PTI بھی اس عدم اعتماد کی تحریک میں شامل ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں مصدقہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کارروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو جہنم وصل کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاعات پہ کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقہ میر علی میں مصدقہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کارروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران اسلحہ اور بارود برآمد کر لیا گیا، جبکہ مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کارروائی جاری ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने से असलहा और एमिनेशन बरामद कर लिया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। नैब ने इवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूख करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नैब ने इवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूख करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर में बना देती हैं। वो कमरा अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील कर देती हैं। कमरा अदालत में रिपोर्टर और व्लॉगर्स को इंटरव्यू देती हैं। कमरा अदालत को कारकुनों और हामियों से भर देती हैं और पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं। मरियम नवाज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई रैंक ऑफिशियल्स और नैब के खिलाफ बयानात इश्तियाल अंगेज होते हैं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के मुर्तकिब हुई। नैब लाहौर में तलबी पर नैब ऑफिस पर हमला किया गया। मुल्जिमान का कंडक्ट इनके खिलाफ गवाहान पर भी दबाव डालने का सबब बना, इसलिए उनकी जमानत मनसूख की जाए। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालत ने इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई थीं, जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर समात हैं। अदालत आलिया ने मुल्जिमान की सजाएं मुअत्तल कर रखी हैं। लाहौर में जोहर टाउन के इलाके में कार पर फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गईं। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जौहर टाउन के इलाके में कार पर फायरिंग से एक खातून जाँ बहक हो गई। वाक़या अल रहीम होम्स के करीब पेश आया और नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग की। जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी शनाख्त अकीला सुबहानी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके अकीला सुबहानी को जख्मी कर दिया। अकीला सुबहानी को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गईं। हमले के वक्त एडवोकेट सज्जाद कुरैशी गाड़ी चला रहे थे, जब खातून अकीला सुबहानी वकील सज्जाद कुरैशी की असिस्टेंट थी। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। गुलाम मोहम्मद डोगर ने कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। दियामिर और अस्तोर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि बर्फबारी के बायस बाबूसर नारान नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। दियामर और अस्तूर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि बर्फबारी के बायस बाबूसर नारान नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। सयाहती मुकाम वादी बाबूसर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से बर्फबारी जारी है। बिट्टू घाट ऑफ फेरी मीडो और नांगा पर्वत पर भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस बाबूसर नारा नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी की शिद्दत में इजाफे से दियामर पुलिस चौकी भी हटा दी गई है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।